نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد الحمدللہ۔ ہمارے 28 پاروں کا خلاصہ مکمل ہو چکا اور آج ہمارا 29واں پارہ ہے۔ اس پارے کی ابتدا سورہ ملک سے ہو رہی ہے۔ یہ صورت عذاب قبر سے نجات دلانے والی شمار ہوتی ہے کہ جو شام کو رات کو سوتے ہوئے پڑھے تو اس کے لیے عذاب قبر سے نجات حاصل ہو جاتی ہے۔ اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی صفات اور نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ موت و حیات کو پیدا کرنے کا مقصد بیان کیا گیا کہ مقصد کیا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے اچھے اعمال کون کرتا ہے۔ پھر اس میں کفار کی بھی تردید بھی کی گئی کہ جو وہ کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے متعلق کہ یہ ختم ہونے والے ہیں، ہلاک ہونے والے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو بتلایا گیا کہ ایسا نہیں ہے، ان چیزوں نے اب دین حق نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، ہلاکت تمہارا مقدر ہونا ہے اور تمہیں عذاب سے کون بچا سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے آگے قدرت مطلقہ کا تذکرہ کیا گیا کہ وہ کس قدر قادر ہے اور کس قدر وہ ان چیزوں پر، زمین و آسمان کے نظم پر، نظام پر، سب اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ آگے سورہ قلم ہے۔ اس سورت کے شروع میں قلم کی قسم اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بتلایا گیا کہ آپ مجنون نہیں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ اخلاق کے مراتب پر فائز ہیں، اور فرمایا گیا کہ باطل پرستوں کی اتباع نہ کیجیے گا، اور مشرکین کی تردید کی گئی کہ مال و دولت کا ہونا وافر مقدار میں یہ اللہ کے ہاں کوئی محبوبیت کی علامت نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں محبوب ہونا یہ نہیں ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دے دیا۔ آگے سورہ حاقہ ہے۔ اس کا مضمون یہ ہے کہ قیامت آ کر رہے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے سابقہ قوموں یعنی قوم سمود، عاد، قوم فرعون کی تباہی کا تذکرہ کیا، اور پھر اہل جنت اور اہل نار کا تذکرہ کیا کہ دائیں ہاتھ میں جن کو نامہ اعمال دیا جائے گا وہ جنتی ہوں گے اور وہ خوشی خوشی سب کو دکھاتے پھریں گے اور ان کے لیے یہ انعامات ہوں گے۔ اور پھر آگے اہل جہنم، اہل نار کا تذکرہ ہے کہ جب ان کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا تو ان کی کیا کیفیت اور کیا حالت ہوگی، کس قدر وہ اپنے آپ پر افسوس کر رہے ہوں گے، اور اس طرح طرح کے عذاب ہوں گے ان کے لیے، اس چیز کا تذکرہ کیا گیا۔ آگے سورہ معارج ہے۔ نضر بن حارث کی حماقت کا اس میں تذکرہ ہے کہ جس نے قرآن کریم کا استہزاء کرتے ہوئے یہ کہا کہ اگر اے اللہ یہ اسلام اور یہ قرآن برحق ہے تو ہم پر عذاب نازل فرما دے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بے حد سخت ہوتی ہے، اس سے پھر کوئی روکنے والا نہیں ہوگا جب تم پر عذاب آ پڑا۔ تو ابھی تو تم کہہ رہے ہو، لیکن جب عذاب آیا تو تمہاری پھر یہ کیفیت ہونی ہے کہ تمہارے ہوش، تمہارے اوسان خطا ہو جائیں گے۔ پھر آگے قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ ہے، جنتیوں کی صفات کا تذکرہ اس میں موجود ہے۔ یہ سورہ نوح ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ کی دعوت دی، لیکن چند افراد کے علاوہ اسلام میں ایمان نہ لائے لوگ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر کشتی تیار کی، اور یوں پھر باقی جو تھے وہ غرق اور تباہ و برباد ہو گئے۔ آگے سورہ جن ہے کہ یہ جن جو ہیں اور اسی طرح شیاطین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے آسمان کی طرف جاتے اور وہاں سے کچھ باتیں اچک لاتے تھے، اور بعثت کے بعد ان کی وہاں داخلہ بند ہو گیا، شہاب ثاقب ان کو مارے جاتے تھے۔ اب انہوں نے جماعتیں تشکیل دی کہ معلوم کریں کیا وجہ ہے، کیا کہ ہمیں آسمان کی طرف اب روکا جا رہا ہے، نہیں آنے دیا جا رہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے مکہ کی طرف آ رہے تھے، مقام نخلا پر صبح کی نماز میں آپ تلاوت فرما رہے تھے، جس کو جنات کی ایک جماعت نے سنا اور قرآن پر وہ ایمان لائے۔ پھر اپنی قوم میں جا کر انہوں نے تبلیغ کی اور پھر وہ حاضر ہوئے اور وہ سب مسلمان ہوئے۔ تو یہ قرآن کا سننا اور اسی طرح جنات کا ایمان لانا ہے وہ اس صورت میں اندر موجود ہے۔ سورہ مزمل، اس صورت کے اندر وہ جو پہلی وحی جب نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سردی لگنے لگی، آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ مجھے چادر پہناؤ، مجھے چادر اوڑھاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے اظہار محبت کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے۔ تو شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز فرض قرار دی گئی تھی، اور نصف رات تک یا تہائی حصے تک آپ نماز ادا کریں، پھر اس کے بعد آہستہ کم ہوئی، اور یوں پھر تہجد کی نماز کی فرضیت منسوخ ہو گئی، اور یعنی 5 نمازوں کا حکم آ گیا۔ آگے سورہ مدثر ہے۔ اس میں فرمایا گیا ہے چادر اوڑھنے والے اٹھیے اور ڈرائیے اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے، گندگی سے کنارہ کشی اختیار کیجیے، گندی بتوں کی،
اور اسی کے اندر جہنم کے اوپر جو نگران فرشتے ہیں ان کی تعداد بتلائی گئی کہ وہ 19 ہیں۔ مقصد جو ہے وہ امتحان ہے کہ کون اس چیز کو مانتا ہے اور کون اس کو استہزاء اور مذاق میں اڑاتا ہے۔ اور آخر میں اہل جنت اہل جہنم سے جو پوچھیں گے کہ تمہیں جہنم میں کون چیز لے گئی ہے، تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور کسی کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، بیہودہ مجلسوں میں شامل ہوتے تھے، اور اسی طرح ہم قیامت کو جھٹلاتے تھے۔ سورہ قیامہ ہے، شروع میں قیامت کے دن کی قسم کھائی گئی اور انسان کو دوبارہ لازمی طور پر زندہ کرنے کے متعلق بتایا گیا کہ ہڈیاں ہو جانے کے بعد بھی وہ قادر ہے، وہ ذات جو آسمان و زمین کو پیدا کرنے والی ہے وہ تمہیں دوبارہ اٹھانے پر بھی قادر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اس میں یہ بتلایا گیا کہ آپ جبریل علیہ السلام کے پڑھتے ہوئے نہ پڑھا کریں، ان کو پڑھنے دیا کریں۔ آپ کو حفظ اور یاد کروانا اور پھر اس کی توضیح و تشریح وہ ہمارے ذمہ ہے۔ آگے سورہ دہر ہے، انسانی تخلیق کا مقصد بیان کیا گیا کہ ایک وقت میں انسان قابل ذکر نہ تھا، پھر اسے قابل ذکر بنایا اور پھر اسے کان، آنکھ، یہ سب چیزیں دیں۔ مقصد اسے آزمانا تھا کہ اب وہ ہمارا شکر گزار بنتا ہے یا نہیں۔ اور پھر آگے اہل جنت کے لیے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے کہ انہیں کن کن انعامات سے نوازا جائے، اور یہ بتلایا گیا کہ یہ قرآن نصیحت ہے، جو انسان کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دیتے ہیں۔ سورہ مرسلات ہے، آخری صورت ہے کہ اس میں 5 قسمیں اٹھائی گئی ہیں۔ کیا قسمیں ہیں؟ ان ہواؤں کی قسم جو مسلسل چلتی ہیں، ان ہواؤں کی قسم جو آندھیوں کی طرح چلتی ہیں، ان ہواؤں کی قسم جو بادلوں کو اٹھا کر اڑا کر منتشر کر دیتی ہیں، اور نمبر 4 ان فرشتوں کی قسم جو وحی لا کر حق و باطل کو الگ کر دیتے ہیں، اور نمبر 5 ان فرشتوں کی قسم جو وحی کے ذریعے سے ذکر یعنی نصیحت لاتے ہیں۔ ان قسموں کے اٹھانے کے بعد جو اعلان فرمایا وہ یہ ہے کہ قیامت کا دن برحق ہے، وہ واقع ہو کر رہے گا، اس دن کے وقوع میں کوئی شک نہیں۔ پھر آگے متقی لوگوں کے لیے فی ظلال و عیون جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے کہ ان کو کتنے اللہ تعالیٰ انعامات سے نوازے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے کتنے کتنے انعامات رکھ دیے گئے ہیں، ان چیزوں کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا۔ یوں یہ صورت مکمل ہوئی اور یہ پارہ مکمل ہوا۔ آگے آخری پارہ ہے وہ انشاءاللہ پھر اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا